السلام علیکم خواتین و حضرات. اس وقت پاکستان کا ہر صوبہ اس شدید سیلاب سے بے انتہا متاثر ہے اور اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں رورل ایریاز کی، کیونکہ پاکستان کے ہر صوبے کے رورل ایریاز بری طرح سے متاثر ہیں. چاہے وہ بلوچستان کا رورل ایریا ہو، لوور کے پی کے ہو، ساؤتھ پنجاب ہو یا پھر سندھ کا رورل ایریا ہو، بری طرح سے یہ تمام علاقے سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں. اب اتنا سیلاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہاں اور کتنا سیلاب آیا ہے اور فیوچر میں مستقبل میں ہم اس سے نمٹنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سیلاب آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کلائمیٹ چینج. آپ سب نے بہت زیادہ سنا ہوگا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، لیکن اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے اور کیوں آیا ہے. کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ یہ کافی انٹرنیشنل سرویز کے مطابق پاکستان دنیا کا 8واں سب سے بڑا کلائمیٹ چینج افیکٹڈ ملک ہے، ہائیلی رسک ملک ہے اور ٹاپ 8 میں آتا ہے کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ملکوں میں. لیکن مزے کی بات یہ کہ اس میں ہمارا اپنے ملک کا کوئی فالٹ نہیں ہے. مطلب کاربن ایمیشن میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن کاربن ایمیشن میں پاکستان بہت دور ہے. مطلب 158 کنٹری ہیں ہم لوگ. اگر ہم پر کیپیٹا کاربن ایمیشن نکالیں تو یو ایس، چائنا، یو کے، یورپ، یہ دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں آتے ہیں کاربن ایمیشن پر کیپیٹا. اب یہ کاربن ایمیشن بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ہم ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انڈسٹریز. ایویشن انڈسٹری ہو گئی، کنسٹرکشن ہو گئی، فیکٹریز ہو گئی جہاں پر فاسل فیولز کا استعمال ہوتا ہے، گیسز کا استعمال ہوتا ہے، ایئر کنڈیشنز ہو گئے اور ٹرانسپورٹیشن. یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج پیدا ہوتا ہے. اور پاکستان اس معاملے میں بہت پیچھے ہے. مطلب ایک نظریے سے دیکھا جائے تو ویسٹ کی ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کلائمیٹ چینج سے بے انتہا متاثر ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا دنیا کے بیچ میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج سے کافی زیادہ افیکٹڈ ہیں. ہمارے ملک میں 4 موسم آتے ہیں اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہر موسم بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب گرمی پڑی پورے پاکستان میں تو کتنی زیادہ گرمی پڑی، یہاں تک کہ لندن میں بھی 40 ڈگری چلا گیا تھا. اور اس سخت گرمی کی وجہ سے ہمارے نارتھ میں جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے سیلاب آنا شروع ہوا. اینڈ دین بارش کا اسپیل شروع ہو جاتا ہے. اب جب ہم بارش کی بات کریں جس کی وجہ سے سیلاب آیا ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا بلوچستان کی، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر سب سے کم بارش ہوتی ہے ملی میٹرز میں دیکھیں تو. اگر صرف بلوچستان کا ایوریج نکالیں تو پچھلے 30 سالوں میں صرف اور صرف 55 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور اس بار 8 مہینوں میں 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے صرف بلوچستان میں. مطلب 289% زیادہ. اب بلوچستان کا پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کا سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے. اتنی بارشیں وہاں پر ہوئیں جس کی وجہ سے واٹر فلو کا کوئی نظام نہیں تھا، ڈرینیج سسٹم کا کوئی نظام نہیں تھا، اور سیلاب آ گیا. اور سیلاب انتہا سے زیادہ آیا پورے بلوچستان کے اندر. اور صرف بلوچستان ہی نہیں، پورے رورل سندھ کا بہت برا حال ہے. 24 گھنٹے وہاں پر بارش ہو رہی ہیں، 4 5 دن ہو گئے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوور کے پی کی کا ایگزیکٹلی یہی حال ہے. اور ساؤتھ پنجاب کا بہت برا حال ہے، اسپیشلی جو شہر ہے وہاں پر تونسا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بری طرح سے تباہ ہو گیا ہے. وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دس از ویری سیڈ سچویشن فار پاکستان. سندھ کا بھی اگر پچھلے 30 سالوں کا ڈیٹا دیکھیں تو 107 ملی میٹر بارش ہوئی ہے آن ایوریج، اور صرف ان 8 مہینوں میں 375 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اگر پورے پاکستان کا 30 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو 119 ملی میٹر بارش ہوتی ہے ہماری آن ایوریج، اور اس سال ابھی تک 267 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. مطلب آپ ریکارڈ چیک کریں. دس از کلائمیٹ چینج. لیکن بلوچستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جو کہ پاکستان سے پوری طرح سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. وہاں کے روڈز، مین شاہراہیں بہہ گئی ہیں. لیکن اس وقت بھی پاکستان کے عوام اور پاکستان کی NGOs کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ان حالات میں فلڈ ریلیف کا بے انتہا نیکسٹ لیول کام کر رہے ہیں وہ لوگ. اب ان تمام NGOs کی ڈیٹیلز میں آپ کو اینڈ میں ویڈیو میں دوں گا، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پراپر طریقے سے ڈونیشن اکٹھی کر سکیں پورے پاکستان کے فلڈ ریلیف کے لیے. اگر ہم صرف سیلاب کے نقصانات کے حوالے سے بات کریں تو ہزاروں ایکڑ کا ایگریکلچرل لینڈ تباہ ہو گیا ہے، جس میں سے 2000 ایکڑ تو صرف بلوچستان کے شہر لسبیلا میں تھا. انفارچونیٹلی 900 سے اوپر اموات ہو چکی ہیں، جس میں سے ہر 10 میں سے 3 اموات بلوچستان سے ہوئی ہیں. سینکڑوں گاؤں تباہ ہو گئے ہیں، 50,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، جس میں سے 60% بلوچستان میں تھے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہمارا میڈیا بیکار ڈرامے بازیوں میں لگا ہوا ہے. پولیٹیشنز اور گورنمنٹ صرف ڈرامے بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ بہتان، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو جیل میں سے نکال دیا، اس کا جلسہ اس کا جلسہ، صرف اور صرف یہ چل رہا ہے. لیکن کوئی کام کی بات نہیں کر رہا. لیکن سوشل میڈیا پر آپ نے اور ہم نے اتنا زیادہ جو شور مچایا ہے، اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا خیال آیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے. جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا. اب تھوڑا بہت نقصان بچا سکتے ہیں اگر ابھی بھی ملک میں ایمرجنسی لگائی جائے اور پراپر طریقے سے فلڈ ریلیف کا یہ کام کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فلڈ تو آ گیا ہے. اسی طرح سے 2020 میں آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ تیز بارش ہوئی تھی. وہ ایک طرح سے چیتاونی تھی کلائمیٹ چینج کی کہ باس آنے والا وقت برا ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگلے سال ہو سکتا ہے ہر سال ہو, لیکن اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اس سے بچنے کے لیے ہمیں نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی بنانی ہوگی, جس طرح سے باقی ڈیولپنگ کنٹریز میں بنی ہوئی ہے, اور اس کے تحت ہمیں بجٹ میں ہر سال پراپر فنڈ ایلوکیٹ کرنا ہوگا اس طرح کی رین فلڈ ایمرجنسی کے لیے. اور اسپیشلی جو ہائیلی افیکٹڈ علاقے ہیں جہاں پر فلڈ آنے کا خطرہ ہے, ان علاقوں پہ ابھی سے انویسٹمنٹ کرنی ہوگی پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے یا پھر پانی کے بہاؤ کو موڑنے کے لیے بند بنانے ہوں گے وہاں پر ہمیں. تو ضرورت اس بات کی نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی جائے, فنڈ اس کے لیے بجٹ میں الگ کیا جائے, فضول خرچے کم کیے جائیں اور کلائمیٹ چینج کو سیریس لیا جائے, بیکاز کلائمیٹ چینج از ریئل. اور آخر میں دوبارہ سے سلیوٹ کرنا چاہوں گا پورے پاکستان کے لوگوں کو, پوری پاکستان کے این جی اوز کو, جتنی بھی این جی اوز کام کر رہی ہیں گراؤنڈ لیول پر, چاہے وہ جے ڈی سی ہو, سیلانی ہو, دعوت اسلامی ہو, دارالعلوم ہو, بیت السلام ہو, الخدمت, ایدی, اور بہت ساری بلوچ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ گراؤنڈ لیول پر کام کر رہی ہیں. ان سب کو میں لٹرلی سلام پیش کرنا چاہوں گا. اور جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ سب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ پلیز ڈونیٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں. یہ ساری ٹرسٹڈ اوتھینٹک این جی اوز ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنا حصہ ڈالیں. اس وقت بلوچستان کو, رورل سندھ کو, لوور کے پی کے کو, ساؤتھ پنجاب کو, ہم سب پاکستانیوں کی شدید ضرورت ہے. ان تمام این جی اوز کی ڈیٹیلز, ان کے بینک اکاؤنٹس آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے, کامنٹ سیکشن میں ملیں گے. 2 منٹ لگیں گے ٹرانسفر کرنے میں. میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, امید ہے کہ آپ بھی کریں گے. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.